قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم سامعین و ناظرین، وظائف کی دنیا علماء ہند چینل پر آج کا یہ ویڈیو سورۃ الاخلاص سے متعلق اس کے تمام اعمال، اس کے پڑھنے کے فوائد اور الگ الگ طریقے وظیفوں کے جس سے آپ اپنے تمام حاجات پورے کر سکتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص یہ کلام مجید کی بہت ہی عظیم سورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کی ہے، اور سورۃ الاخلاص کے پڑھنے پر خصوصاً تمام حاجات کے بر آنے کی صورتیں بہت جلد نکلتی ہیں، اور جو حضرات متلاشی ہیں اس چیز کے، یعنی اس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو رزق حلال وسیع ملے، یعنی مالداری ملے اور دست غیب حاصل ہو، یعنی ان حضرات کو غیب سے رزق حاصل ہو، تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے، اس لیے اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سورۃ الاخلاص میں اگر کوئی شخص اس کا عمل اس لیے کرتا ہے یا اس کا وظیفہ اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کی تمام بیماریاں ختم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کو مکمل شفا عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، جسم کے ہر ایک کونے سے بیماری کا نام و نشان مٹ جائے اور ہر ایک جسم کا حصہ مکمل شفا یاب اور تندرست ہو جائے، تو اس شخص کے لیے سورۃ الاخلاص کا روزانہ فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ اور عشاء کے نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کر خود پانی پر دم کر کے، یعنی پھونک کر کے پینا بہت زیادہ کارآمد ہے، اور اس کے مکمل فوائد انشاءاللہ اس کی 1 یا 1.5 مہینے کی پابندی میں مل جائیں گے۔ دوسرا مقصد اور دوسرا وظیفہ یہ ہے سورۃ الاخلاص کا کہ اگر کوئی شخص کسی مقدمے میں پھنس جائے یا پھر کسی ایسی جگہ جہاں سے نکلنا، یا پھر جس جگہ سے، یا کوئی قیدی ہو جو قید میں پھنس گیا ہو، جیل میں پھنس گیا ہو، یا کوئی مقدمہ چل رہا ہو، یا کوئی ایسا معاملہ لوگوں کے بیچ اس کا پھنس گیا ہے کہ اس کی عزت اور جان دونوں پر بن آئی ہے، تو اس وقت اس شخص کو روزانہ سورۃ الاخلاص کو 1000 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور سورۃ الاخلاص کے بعد 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ خیال رکھیں اس میں شروع میں درود شریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص 1000 مرتبہ، اخیر میں 300 مرتبہ درود شریف، اس کو 27 دن کی پابندی کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ اگر کوئی قیدی ہوگا یا مقدمے میں پھنسا ہوا ہوگا، یا پھر ایسا کوئی بڑا مسئلہ جو پھنس گیا ہے، کوئی بڑی پریشانی اس پر آ گئی ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ تمام پریشانیاں اور وہ تمام چیزیں آسان ہو جائیں گی، اللہ ان مصیبتوں سے آپ کو نکال لیں گے۔ تیسرا وظیفہ سورۃ الاخلاص کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بے روزگار ہو گیا ہے، قرض بڑھ گیا ہے کسی کا، یا قرضے میں مبتلا ہو گیا ہے، تو اس شخص کے لیے سورۃ الاخلاص کا فجر کے بعد اور عشاء کے بعد 1000 مرتبہ کا پڑھنا، سورۃ الاخلاص 1000 فجر کے بعد، 1000 مرتبہ عشاء کے بعد۔ اس سورۃ الاخلاص کو اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اس کا قرض ادا ہو جائے اور تنگ دستی ختم ہو جائے، غربت ختم ہو جائے، مالداری آ جائے، تو اس شخص کو روزانہ فجر کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر سورۃ الاخلاص کو 1000 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فراخی اور اس کو مالداری عطا فرمائیں گے، قرضے سے خلاصی عطا فرمائیں گے، اور
رزق حلال اور وسیع عطا فرمائیں گے۔ اس کی ایام، اس عمل کو اور اس وظیفے کو پڑھنے کے ایام وہ 40 دن ہیں۔ 41ویں دن سے روزانہ فجر کے بعد 11 مرتبہ اور عشاء کے نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کی تمام ضروریات کو پورا فرمائے گا۔ اس کے بعد ایک اس میں عمل آتا ہے، وہ عملیات سے متعلق ہے جو حضرات اس کے عامل بننا چاہتے ہیں ان کے لیے خاص۔ جو حضرات سورۃ الاخلاص کے عامل بننا چاہتے ہیں ان حضرات کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پہلے پابندیاں سن لیں۔ اس میں کوئی نماز قضا نہ ہو، عمل کے ایام میں کوئی نماز قضا نہ ہو، اور عمل کے ایام میں حرام مال نہ کھائیں، زبان کے گناہ سے پوری طرح بچتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کے پورے فوائد عطا فرمائیں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد اس سورۃ الاخلاص کے عمل کو شروع کرنا ہے۔ عمل کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر درود شریف اور پھر سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ، درود شریف 300 مرتبہ، سورۃ الاخلاص 1002 مرتبہ، سورۃ الاخلاص 1002 مرتبہ، آخر میں 300 مرتبہ درود شریف۔ اس عمل کو جو 41 یوم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو سورۃ الاخلاص کا عامل بنا دیتے ہیں، اور اس کو سورۃ الاخلاص کے تمام فوائد ملتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کا عامل جو بن جاتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کھلتی ہیں اور ایمان قوی ہوتا ہے، ایمان میں روح میں مضبوطی آتی ہے، روحانی قوت حاصل ہوتی ہے، اور جو سورۃ الاخلاص کا عامل بن جاتا ہے یعنی 41 یوم اس کو پڑھتا ہے جو ترتیب بتائی گئی اس ترتیب سے، تو اللہ کی محبت اس کے دل میں بڑھ جاتی ہے، اللہ کا جو یقین ہے اس کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سورۃ الاخلاص کے عامل بننے پر فائدے ہیں، اور سورۃ الاخلاص کا عامل جب بن جاتا ہے تو اب تک جتنے فوائد بتائے گئے، جتنے اعمال بتائے گئے، اس کو وہ پورے فوائد اسی وقت اسی عمل میں مل جاتے ہیں۔ اور سورۃ الاخلاص کا جو عامل ہوتا ہے اس پر تمام مخلوق مہربان ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دشمن کو بھی اس کا دوست بنا دیتے ہیں، اور سورۃ الاخلاص کا جو عامل ہوتا ہے لوگوں کی نظروں میں محبوب بن جاتا ہے، اپنے علاقے میں مشہور ہو جاتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو اب تک اس سے دشمنی کرتے تھے وہ بھی اس کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے، شفقت کی نظر سے دیکھیں گے، اور جو بے ایمان ہوگا اور وہ دشمنی رکھتا ہوگا تو اس پر اللہ تبارک و تعالی اس کا اور اللہ اپنی ذات کا خوف بٹھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بے ایمان اگر کوئی ہے اور وہ دشمنی کرتا ہے اس عامل سے تو اس پر خوف ڈال دیتے ہیں اور وہ خود اس سے ڈرنے لگتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت زیادہ فوائد ہیں جو حضرات سورۃ الاخلاص کے عامل بن جاتے ہیں، اور سورۃ الاخلاص کو 41 یوم تک بسم اللہ اور درود شریف اور سورۃ اخلاص اور پھر درود شریف، اس طریقے کا جو 41 یوم کی ترکیب بتائی گئی ہے، اس کے مطابق اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنے زیادہ فوائد عطا فرمائیں گے کہ اس کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور ایک چیز اس میں اگر کوئی عامل بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دست غیب کو کھول دیتے ہیں۔ دست غیب کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے، اپنے فضل و کرم سے اس طرح روزی اس کو پہنچاتے ہیں کہ مخلوق کا دماغ بھی نہیں چل سکتا، اور وہاں یہ خود بھی نہیں سوچے گا کہ کہاں کہاں سے روزی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما رہے ہیں، اور بے انتہا رحمتیں اور بے انتہا اللہ کے انعامات اس پر ہوں گے، اور یہ رحم و کرم میں زندگی بسر کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل رہا تو آخرت بھی عافیت کے ساتھ گزرے گی۔ سورۃ الاخلاص کا جو طریقہ بتایا گیا اگر آپ کو پسند آیا ہو اور یہ ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر کے
شیئر کریں مسلمانوں کے ساتھ، اور علاج سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہمارے اس دیے گئے نمبر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ عملیات سیکھنا ہو یا پھر علاج عملیات کا حاصل کرنا ہو یا کسی بھی طرح سے آپ کی پریشانی کا حل معلوم کرنا ہو تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر سے رابطہ کر کے آپ آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایسے اور عملیات کے اور وظیفوں کے ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وظائف کی دنیا علماء ہند کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیں، اور یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کر کے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔